ننھے منھے شہزادے ہیں تو کہا گیا کہ ابھی کچھ دیر سفر کیا تھا ابن زیاد عسکری اور ان کو پکڑ گیا پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے کر اس نے اس کو جیل خانے میں ڈلوا دیا ان تو تاریخ کمرے اور ٹھنڈا فرش وہاں پر گرمی کے عالم میں ڈال دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کے رکھتے جگر شیر کے جو داروغہ تھا اس کا نام تھا مشکور یہ محب اہل بیت تھا رات ہوئی رات کا اندھیرا ہوا اس نے دونوں شہزادوں کو کھانا کھلایا اور اس نے کہا کہ صبح ایک قافلہ گزرے گا اور اس قافلے کے اندر میں آپ دونوں کو شامل کر دوں گا یہاں سے وہ قافلہ جائے گا یمن کا جو حاکم ہے وہ میرا بھائی ہے اسے میری بدھی دینا وہ وہی بادشاہ جہاں جہاں جانا چاہتا ہے وہ پہنچا دے گا اب اس نے دونوں شہزادوں کو جیل سے ڈالا اور اس نے چوک چوک جا کر کھڑا کر دیا اس نے کہا صبح کے وقت یہاں سے قافلہ گزرے گا اب صبح ہوئی ساری رات آپ کے اپنی سمجھ مطابق کرتے ہیں صبح ہوئی تو کیا کہتے ہیں جہاں سے سبق شروع کیا تھا وہیں پر موجود ہے صبح ہوئی صبح کو اجالا ہوا دونوں بچے نے سمجھ پر سراج ادا کی اور ایک ساتھ چشمہ تھا چشمے کے قریب درخت تھا جو جگہ بنی ہوئی تھی خوب بنی ہوتی ہے اس کے اندر دونوں شہزادے چھپ گئے کچھ دیر کے لیے دونوں پانی بھر لیا پانی میں گیا اس نے دونوں شہزادوں کو دیکھا اور اپنا مال پاس لے گیا مال بھی کہا لے گئے یہ وہ مالما ہے کہ جو روایت ہے کہ میں اللہ کے گھر فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ دیوانہ تیرے سے کا بوسہ لے ذرا ان جملوں پر غور کیجئے گا پاک نبی نے فرمایا کہ حضرت سے بوسہ جو دور کھڑا ہوگا علیہ السلام قیامت کا دن ہوگا پتھر مار سے کرے گا یا باری تعالیٰ میں جنت بعد میں جاؤں گا اپنے چومنے والوں کو پہلے لے کر اور پتھر کو یاد پتھر وہ ہے اس کو پاک نبی نے ایک بار حضرت عمر بن خطاب آئے جنت نے پتھر کا بوسہ لیا کہا میں پتھر اس لیے نہیں سنتے تو جنتی ہے اس لیے بھی نہیں سنتے کہ تو آسمان سے آیا ہے اس لیے جو ہے کہ تجھے محمد مصطفیٰ نے ان سے کوئی غرض نہیں تیری جنت سے کوئی غرض نہیں غرض ہے بوسہ کا ہے اندازہ کریں جس کو نبی نے ایک بار بوسہ دیا اس کا اتنا احترام ہے اور جس کے ساری زندگی نبی بوسہ دیا حضرت امام علی مقام ہے لوگوں نے پتھر کو چھوڑا کوئی حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتا ہے کوئی پاؤں کو چومتا ہے جہاں پر آپ کا قدم لگتا ہے کوئی اس جگہ کو بوسہ دیتا ہے کسی نے کہا جنتی پتھر کو چھوڑ کر حسین علی کو چومتے ہو محب اہل بیت نے بڑا پیارا جواب دیا ارے پتھر وہ ہے جس کو نبی نے ایک بار مارا حسین وہ ہے جس کو نبی نے کئی بار مارا یہی اور اس موقع پر موجود تھی محب اہل بیت ہے دونوں شہزادوں کو کپڑے تبدیل کرائے غسل کرایا کھانا تیز کرایا اور ان کو آرام کے لیے نکال دیا ادھر مجھے کی پیشی رکھ ابن زیاد نے بلایا نے کہا کہ یہ بتا تیری جرت کس طرح ہوئی تو نے میری قدر کے بغیر میرے قیدی کو رہا کیا اس نے کہا کہ میں تیرا پابند بعد میں ہوں تیرا غلام بعد میں ہوں سب سے پہلے میں تابعدار میں پابند ہوں رسول کا اور میں پابند ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا آپ نے فرمایا کہ تیرے سلوک کو کوئی پرواہ نہیں تیری سزا کو کوئی ڈر نہیں اس نے کہا بہت بری سزا دوں گا آپ نے فرمایا تیری سزا بعد میں آئے گی رب نے سزا پہلے عطا فرما دی ہے میں رات میں دیکھتا تھا آقا نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا آقا نبی نے فرمایا مشکور تو نے جو نیکی کی ہے نیکی رائے گا نہیں جائے گی ادھر تیری روح نکلے گی ادھر جنت تیری منتظر ہوگی اس نے کہا جا پھر فکر میں حضرت مشکور کو شہید کرا دیا گیا اب سیدنا مسلم بن کے لفظ ذکر وہاں موجود ہے رات وہ سالم پہ ایمان آیا اور سارا دن متلاش کرتا رہا ان شہزادوں کو رات کو کہنے لگا گھر والے سے کھانا تیار ہے اس نے کہا کھانا تو تیار ہے جب کہاں کے سارے دن سے اس نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرتا تھا
شاید وہ میرے خیال کا نام مجھے بہت بڑا ملے گا۔ اس نے کہا ظالم دنیا کے انعام کی بات کرتا ہے، بھول گیا کہ قیامت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کسی نبی کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ دنیا کے انعام نہیں ہے، بھول گیا ہے، اس بات کو چھوڑ، دنیا کے اندر اگر یہ انعام مل گیا تو ساری زندگی انعام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے کہا یہ انعام عارضی ہے، یہ فانی ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنی قبر کے لیے سوچ، اپنی آخرت کے لیے سوچ، چھوڑ کھانا لے کر کھانا کھایا تو دونوں شہزادے بیٹے خواب دیکھا، ایک خواب دیکھا، امام الانبیاء جنت میں ٹہل رہے ہیں، مسلم بن عقیل کے ساتھ باغ میں فرمایا ہے ہمارے بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ہاتھ پر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب وہ بچے بھی آپ کی بارگاہ میں آ گئے، بس تھوڑا سا انتظار فرما لیں۔ دونوں شہزادے اٹھے، والد صاحب نے دیکھا، اچانک سوچ کر دونوں گلے مل کر رونے لگے۔ سالم اٹھا اور والد سے پوچھا، رونے کی آواز والے کمرے سے، اس نے کہا پتہ نہیں محلے سے آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تالا توڑا، دونوں شہزادے اس بدبخت نے دونوں کو باہر نکالا، دونوں پر تشدد شروع کیا۔ جب اس نے چہرے پر تھپڑ مارے، بیوی بول بول اس نے کہا ظالم یہ تیرا باپ ایسا ہی ہے جیسے تو قرآن کے ماروں کو مارتا۔ ظالم کے ظلم نہ کر، آخرت برباد نہ کر، آخرت برباد نہ کر، ایمان برباد نہ کر۔ کہا تو خاموش ہو جا، تجھے کیا خبر کیا کر رہا تھا تیرے بھلے کے لیے، بھلا نہیں چاہیے، ہمیں اس در کی غلامی چاہیے۔ اس نے کہا چھوڑ غلامی سے کیا ملے گا، پیسے ملیں گے، دین سے ملیں گے، اتنے زیادہ ملیں گے۔ اب غلام اپنی آنکھیں خراب، دونوں شہزادوں پر ظلم کرنے لگا، دونوں شہزادوں کو لے کر نکلنے لگا، گھر والے سامنے آ گئے۔ اس نے کہا انہیں بات شہید کرنا پھر پھولے کر دیا، اسلام کے اعتبار کا بار کیا گھر والے کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر نکلا، حتیٰ کہ فرات کے کنارے لے آیا، لیا کیا کہنے لگا جلدی سے آپ کی خواہش پوری۔ دونوں شہزادوں کا آخری خواہش یہ کی ہے کہ ہمیں اگر زندگی کے چند لمحے باقی ہیں تو نماز ادا کریں، رب کی بارگاہ میں سر پر سجود ہونے دیں۔ 7 سال کی عمر، 9 سال کی عمر، لیکن جذبہ عبادت ہے۔ اس خاندان کا تاجدار کو اللہ فرماتے ہیں یا حسین علی تیری شان عبادت کو سلا، سر جھکا لا چکا ہے اور وہ سجدے میں نہ قتل کی پرواہ نہ جان کی پرواہ، حال سجدہ ہے رب کا۔ دونوں شہزادہ نفل ادا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی حاضر ہے، یا اللہ اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما۔ اب سب سے پہلے بڑا شہزادہ کیا ہے؟ اس نے کہا بڑا بیٹا باپ کی جگہ ہوتا ہے، والد میرا دنیا سے چلا گیا، تو میری آنکھوں کے سامنے اگر چھوٹے کو شہید کرے گا اس سے برداشت نہیں ہوگا، اگر تو نے ظلم کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو میری جان آتی ہے۔ اس خاندان نے جب یہ جملہ سنا تو ہنسنے لگا۔ چھوٹے نے کہا مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے کہ بڑے کو میرے سامنے سپٹ کیا جائے، بلکہ پہلے مجھے شہید کر۔ اس نے دونوں کو لٹایا، دونوں پر ایک بار کر کے شہید کر دیا، دونوں کے پاس پہلے ملا اتنے زیاد کے دربار میں پہنچا، زیاد تیرے دشمنوں کے سر لے کر آیا۔ کون سے دشمنوں کے ساتھ؟ اس نے کہا وہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے ابن زیاد غصے سے کھڑا ہوا، میں سنا نہیں تھا، میں نے کہا تو ان کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ اس نے کہا مجھے ڈر تھا اگر زندہ لے کر لاتا کوئی اور لوگ ہاتھ میں چھین لیتا، کسی اور کو انعام ملتا۔ اس نے کہا انعام کے لیے بھی لے کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ یزید مجھ سے بچے مانگے گا، اب اگر کوئی نام کا طلبگار ہے سن، جہاں کو شہید کیا ہے میرا بھی سر پر کرم دیا جائے گا۔ کیوں کہ مسلم بن عقیل کے بچوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس کو ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب فیصلہ کی گھڑی آتی ہے، اب اس ظالم کو وہاں لے جایا گیا، اس ظالم کو قتل کیا گیا۔ جب اس کی لاش دریا میں پھینکی گئی، دریا سے آواز آئی، دریا کے اندر کتوں کی لاشیں بھی آتی ہیں، جانوروں کی لاشیں بھی آتی ہیں، ہر طرح کی چیز آتی ہے، لیکن اس ظالم کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ دریا نے باہر اچھال دیا، پھر اس ظالم کو زمین میں دفنایا گیا۔ زمین سے آواز آئی، اس زمین پر کافر بھی آتا ہے، منافق بھی آتا ہے، کوئی مان بھی آتا ہے، لیکن اس ظالم کو زمین بھی قبول نہیں کریں گے۔
حتیٰ کہ اس نان کی گدگی کے اندر آگ جلا کر اس کا خاتمہ کیا گیا، نشانے کے لیے بنایا گیا۔ حضرت سیدنا مسیح نقیل کے بچے اللہ کی بارگاہ پہنچے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہوئے۔ ادھر سیدنا امام علی علیہ السلام آپ مکہ المکرمہ کعبہ اللہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، لوگ حج کے لیے چوکا رہے ہیں۔ میں نے پہلے کیا تھا کہ یزید نے 300 افراد سپیشلی تیار کر کے حاجیوں کے پاس کعبۃ اللہ میں بھیج دیے، اگر حسین بن علی حج کریں تو موقع پاس حملہ کر کے شہید کر دیا جائے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، بھگدڑ بن جائے گی، کسی کو پتہ ہی نہ چلے گا یہ واقعہ کس نے ہے۔ سیدنا امام علی کا نام ہے، تمامی واقعات آپ جانتے ہیں۔ آپ نماز کی تیاری کی، 7 ذی الحجہ ہے، 7 ذی الحجہ ہے، 7 ذی الحجہ آپ زمانے کا ارادہ کرتے ہیں، سفر کے لیے آپ تیاری کرواتے ہیں، آپ سفر شروع فرماتے ہیں، سفر شروع ہو رہا ہے، کعبہ اللہ کی طرح سجا ہوا ہے، لوگوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا حسین بن علی 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا ہے، اب آپ کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، مکہ معظمہ میں موجود ہیں، ایک مزید حج لیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں صبر کرو، حج تم نے بھی کرنا ہے، حج میں نے بھی کرنا ہے، لیکن تمہارے اوپر حج کا سفر۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سفید احرام باندھنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سرخ احرام باندھنا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے زمزم پینا ہے، میں نے پیاسا رہنا ہے۔ تم نے صفا اور مروہ کے درمیان آپ نے فرمایا دوڑنا ہے، خیموں کے درمیان دوڑنا ہے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانی ہے، کبھی مولا عباس کی لاش اٹھانی ہے، کبھی سیدنا علی علیہ السلام کی لاش اٹھانی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں جب تمہاری صحیح مکمل ہو جائے گی تم سر اٹھا کر احرام کھول دو گے، جب حسین کی صحیح مکمل ہو جائے گی حسین سر اٹھا کر احرام کھول دو گے۔ شاعر کہتا ہے حسین کر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوح سناتا پھرتا، تا روزے جدا عشق بہاتا پھرتا، داد نہ کرتے کر کربلا میں حسین، اسلام ہمارا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ یہ احسان ہے سیدنا حسین بن علی کا کہ آپ نے دنیا تک دین کو بھی بچا لیا، دینی اقدار کو بھی بچا لیا۔ یہ احسان ہے اے کربلا کا، اس احسان کو نہ بھول کر بھی حج پہ لا شریک کی کوششیں بھول۔ سیدنا امام علی کے پاس جو قیامت تک پرچم لہرا رہا ہے اسلام کا، اسلام کی سرپرستی کا، یہ لہراتا رہے گا۔ کیوں؟ اس پرچم کو بلند کرنے والی ذات حسین بن علی ہے، مٹی میں مل گئے ارادے لیے لہرا رہا ہے آج پرچم حسین کا۔ آپ روانہ ہوئے سب سے پہلے کوہ صفا آپ کو عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق ملا، آپ ساتھ میں قدم بوسی کی، آپ کے ہاتھوں کو چھوما، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کوفہ کیا حالات؟ اس نے کہا حضور والا حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ، لیکن لوگوں کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ، بنو امیہ کے ہاتھ میں اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام آپ سمجھ گئے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہترین مزاج تو نے جو بات کرتی ہم پہنچائی، وہ اجازت دے کر روانہ ہوا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کافلہ کے اندر جتنے بھی کوفہ کا شامل تھے، آپ نے فرمایا کہ اب سن لو کہ ہمارے امتحان شروع ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا حالات تبدیل ہو گئے اور جنہوں نے ہمیں فرق رکھے تھے اب ان کے ارادے بدل گئے، وہ لایوسی بن گئے، بے وفا بن گئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ عقیدت کے طور پر جب آپ کا اعلان فرمایا تو چند ایک لوگ وہاں سے شامل ہو گئے، جو کافر مدینہ سے لے کر چلے تھے، جو مکہ سے لے کر چلے تھے، سب آقات شامل حال تھے۔ اس کے بعد سیدنا امام علی مقام حضرت مسلم بن عقیل کی تشکر آپ کی بیٹی کی سر پر دست شکر رکھا، سینے کے ساتھ لگایا، قیامت کا ٹکڑا ہے
بیٹی بول کر کہنے لگی کہ آپ نے ہمیشہ پیار کیا، شفقت دی، آپ کا ہاتھ جب بھی آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں، بھوک پیاس ختم ہو جاتا ہے، لیکن آج آپ کی محبت کا شفقت کا انداز نرالا ہے، معلوم ہوتا ہے میری زندگی سیدنا امام اعظم نے اسلام میں فرمایا کہ ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، کہتے ہیں اس بات پر راضی نہیں کہ آج سے تیرا سرپرست بھی حسین ہے، تیرا والد بھی حسین ہے۔ اس نے فوراً کہا خوش کر کے، اس نے کہا اگر آپ میرے سرپرست ہیں، آپ میرے ذمہ دار ہیں، آپ میرے والد ہیں، پھر دنیا کی سب چیز میرے لیے کوئی معنی نہیں، پھر میں راضی ہوں رب کی رضا پر راضی ہوں، جو رب کا فیصلہ ہے۔ آپ نے سیدنا مسلم بن عقیل کے بھائیوں سے فرمایا اور ان کے بچوں سے فرمایا کہ تمہاری طرف سے قربانی آ چکی ہے، اب تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنا حصہ شامل کر دیا ہے اس مرکے کے اندر۔ آپ نے فرمایا اب کی رضا کے آگے حسین راضی ہے، مشکلات کا دور شروع ہوا چاہتا ہے، کہ یا حسین آپ مشکل نہ بتلائیں، یہ نہ بتلائیں کہ سامنے موت ہے، یہ نہ بتلائیں سامنے مصیبت ہے، سامنے پہاڑ ہے، یہ نہ فرمائیں کہ پیچھے امن ہے، خوشحالی ہے، سب کچھ ملے گا، ہم سب کچھ آپ پر قربان کرتے ہیں، اپنا نام قربان کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، ہمیں زندگی نہیں، ہمیں وہ چاہیے جو آپ کے قدموں میں آ جائے۔ زندگی سے کوئی پیار نہیں، زندگی کی کوئی خواہش نہیں، اگر خواہش ہے تو آپ جب آپ کا جذبہ دیکھا تو آپ کا قافلہ دیا، اب آپ قافلہ کو تصدیق کی، اب حالات تبدیل ہو چکے تھے، انشاءاللہ کل یہیں سے آغاز کریں گے، کربلا کی منزل مختصر بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ کوشش کریں گے اب یہ جو 3 محفلیں بچ چکی ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ بیان کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ دعا ہے محفل کا جمعی اہتمام اپنی رضا کا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ سے اس پاک محفل کے لیے بروز حشر ذریعہ نجات۔ امام الانبیاء